السلام علیکم دوستو. آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے کہ شاعری ادب کی ماں. تاریخ میں ہمیں بآسانی پتہ چل جاتا ہے جتنی پرانی تہذیبیں ہیں ان سب میں شاعری ہی سب سے پہلے انٹروڈیوس تھی، اور اس کے بعد دیگر اصناف جو ہیں ادب کی وہ آئی ہیں. نہ صرف دیگر اصناف بلکہ مختلف علوم وہ بھی شاعری میں ہی تھے. مثلاً تاریخ ہمیں شاعری سے ہی ملتی ہے، فلسفہ، مذہب، ستاروں کا علم، یہ دوسرے ثقافتی باتیں ہیں جو اس کے علاوہ رسم و رواج ان علاقوں کے یا مختلف علاقوں کے کیا کیا تھے، یہ سب اسی میں ہمیں شاعری میں سے ملتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے علوم جو ہیں شاعری میں سے نکل کر انہوں نے اپنا ایک الگ تشخص بنا لیا اور اس میں پھر وہ اپنا مقام حاصل کرنے لگے. اب ان چیزوں میں کون کون سے علوم جو ہیں اور کون کون سی اصناف جو ہیں انہوں نے ترقی کی، انہوں نے کی جن کی بیک گراؤنڈ میں، جن کے پس منظر میں زیادہ تر اکتساب، مشاہدہ، علم، اکتساب اور علم تو ہو گیا، مشاہدہ، تجربہ، یہ اور گیان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں. اس کے بغیر ادب جو ہے ایک چونکہ تخلیقی عمل ہے، اس لیے ان چیزوں کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی. ہم ان کو صرف علوم کی سطح پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب علوم نکل گئے شاعری سے تو انہوں نے اپنا تشخص بنایا، تو ان کے اپنے اصول تھے. اس میں تخلیقی عمل نہ بھی ہوا علوم میں تو وہ الگ بات ہے، لیکن شاعری کی اصناف ادب کی اصناف جو ہیں ان میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں جس میں تخلیقی عمل کے لیے گیان بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. تو وہ علوم جو نکل گئے یا اصناف جو نکل گئی، انہوں نے پھر بچوں کی طرح، جیسے ماں کے بچے ہیں وہ توانا ہوتے ہیں اپنے انہی محاسن کے ذریعے، جن کی وجہ سے ادب جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ بنتا ہے. اسی لیے وہ اپنے محاسن کے ساتھ اچھے آسن طریقے سے انہیں نبھا کر تو انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا. یہ اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت عرصہ پہلے تک علوم بہت مقام تک پہنچ چکے تھے، بہت ترقی کر چکے تھے. ہم لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد قلم اٹھانا چاہیے کہ کہ کوشش ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم ایک سطح پر ہی چلتے رہیں گے، بالائی سطح پر ہی چلیں گے، یا ادب کی ڈیپتھ میں جا کر اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے. آج تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مصری عالم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ لکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے جب زیادہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ مدت ہوئی، ہر اچھی بات کہی جا چکی ہے اور ادب میں اب سوائے اعادے کے اور کچھ نہیں رہ گیا. کاش میرے پاس کوئی نئی زبان، الفاظ یا لہجہ ہوتا، مگر افسوس میرے پاس اپنے اجداد کا وہی فرسودہ لہجہ ہے. یہ 2150 BC کی بات ہے جب یہ بات کہی گئی. اب ہمیں ادب پروڈیوس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس معیار پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کم از کم یہ ہمیں تحریر کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. اقتصاد میں تھوڑی سی دسترس حاصل کر لینی چاہیے، مشاہدے کو مضبوط کرنا چاہیے، گیان میں جا کر ان چیزوں پر کی ڈیپتھ جو ہے اس کا اندازہ کرنا چاہیے. میڈیٹیشن کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کی گہرائی کیا ہے. تو اس کو ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ شروع میں ادب وہ یہی مذہبی گیتوں پر ہی مشتمل تھا، دعائیں تھیں، اس میں جنگی فتوحات کے قصے تھے، دیوی دیوتاؤں کے کارنامے اور دعائیں تھیں، اور پھر ان میں ادبی چاشنی تھی. یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھیں، لیکن یہ ساری شاعری میں شامل تھیں یہ باتیں. لیکن ادبی شعور کا یہ عالم تھا کہ خیال اور موسیقی کو شاعری کا جزو لا ینفق قرار دیتے اور دیگر تکنیک کے راستے
नाकाबिले गिरफ्त समझते। आम बोल चाल इस्तेमाल करने का शऊर इस कदर पुख्ता कि 3500 साल पहले के दौरान मुसन्निफ़ों ने एक अदबी तहरीक के अंदाज में दरबारी क्लासिक ज़बान से इनहराफ किया और आम बोल चाल की ज़बान अदबी लहजे व इजहार का हिस्सा बनाई। इजहार की बरजस्तगी की चंद एक मिसालें दर्ज झैल हैं। उसकी मोहब्बत मुझे क़ुव्वत बख्शती है, वो मेरे लिए सहर की किताब है। एक और जगह पर, मैं उसे गले से लगाऊं तो दीवानों की बस्ती में पहुंच जाता हूं, या किसी ऐसे शख्स की तरह जो खुशबुएं समेटे फिरता है। तो ये मयार है जिसके बाद पुराने ज़माने में हज़ारों साल पहले अदब का एक मयार बन चुका था, और अब हमें यहाँ कहाँ से शुरू करना है वो देखना है। वो इसमें अभी मैंने ज़िक्र किया कि सादा ज़ुबान की बड़ी अहमियत उस वक्त भी करार दे दी गई थी। और मैं अपने तजुर्बे से जो बात एक बताऊं कि पहला नावल मेरा छपा जब, तो ज़ाहिर डार साहब ने इंतज़ार हुसैन साहब को इसे रिकमेंड किया। फिर जब उन्होंने पढ़ लिया तो ज़ाहिर डार ने पूछा, हाँ इंतज़ार हुसैन आपको कैसा लगा नावल? तो उन्होंने कहा, भाई इतना मुश्किल तो हम नहीं लिखते, हम तो सादा ज़बान लिखने वाले हैं। तो इससे मैंने सिवाय इसकी और कोई नतीजा अख़ज़ नहीं किया कि वो मुझे कह रहे हैं कि इसमें मुश्किल ज़बान का तासुर है। तो हम अभी भी यानी इसी कोशिश में हैं। तो वो अलग बात कि मेरा रुझान वैसा ही रहा। तो दोस्तों, इस मुख्तसर सी बातचीत में मैं ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि शायरी से निकले हुए जितने अलूम व अदब के असनाफ़ हैं, वो बच्चों की तरह, मुख्तलिफ़ बच्चों की तरह मुख्तलिफ़ शक्लें बनाकर तो अपनी तवानाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उन मेयारों को कायम करने की ज़रूरत है हमारे लिए, जिसके बगैर हम अच्छे अदब के रास्ते पर नहीं चल सकते। शुक्रिया।